بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے. یہ آیتیں پچھلی آیتوں سے جڑی ہوئی ہے، آیتوں کا تسلسل ساتھ میں چل رہا ہے. اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ لوگوں کے لیے خواہشات کو مزین کر دیا گیا ہے، اس لیے انسان بہت ساری خواہشیں کرتا ہے. اور انسان کی خواہشیں کیا کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بتلا دیا. دنیاوی زندگی میں عورتوں کی خواہشیں، بچوں کی خواہشیں، سونے چاندی کے ڈھیر اور اعلیٰ قیمتی گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں باغیچے، یہ سب کی انسان تمنا، آرزو اور خواہشیں کرتا ہے. آگے لانے کا ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین لوٹنا، بہترین ٹھکانہ ہے. اور پھر اللہ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کیا میں تمہیں یہ جو چیزیں بتلائی گئی ہے دنیاوی مال و دولت، اس سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں؟ ہاں، وہ چیزیں ان کے لیے ہیں للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. تقوی کا معنی بچنا اور ڈرنا، بچنا اور ڈرنا. اور شرعی اصطلاح میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تقوی کا معنی؟ الخوف من الجلیل، جلیل سے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس کے جلال سے. والرضا من القلیل، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہے اس پر خوش رہنا. اور والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے نازل کیا اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا. والاستعداد للرحیل، اور آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرتے رہنا. یہ تقوی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تقوی کے دو ارکان ہیں. تقوی کے دو ارکان ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا. یہ تقوی کے دو پلرز ہیں، یہ تقوی کے دو ستون ہیں، یہ تقوی کے دو پائے جس پر تقوی ہے. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں، باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گی. وازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ظاہری لحاظ سے بھی پاکیزہ ہیں، معنوی لحاظ سے بھی پاکیزہ ہیں. ورضوان من اللہ، اور اس سے بڑھ کر آخرت میں اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہو جائے گی. ایک مرتبہ جب اللہ ان سے آخرت میں راضی ہو جائے گا تو اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے. ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں. وہ لوگ کیسے ہیں؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے تیری ذات پر، تیرے وجود پر، تیری ربوبیت پر، تیری الوہیت پر، تیرے تمام ناموں پر، تیری تمام صفات پر، تیری تمام قدرتوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، ہر چیز پر ہم ایمان لائے. جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا اے رب آپ نے حکم دیا ہم نے ان تمام چیزوں پر ایمان لایا. ربنا اننا آمنا، اے پروردگارہ بے شک ہم ایمان لائے. فاغفر لنا، اے اللہ ایمان لانے کا مقصد، اس کی غرض، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ تو ہمیں بخش دے. فاغفر لنا، ہماری معافی کا پروانہ ہمیں دے دے. فاغفر لنا یعنی معاف کر دے، اور گناہوں کے چھپانے کے ساتھ. مغفرت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، صرف معاف کرنا نہیں، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری پردہ پوشی فرما دے. ایک ہوتا ہے عفو، معاف کرنا، معاف کر دے. العفو معاف کرنا، واعف عنا کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا. اور واغفر لنا جو اس سے جامع ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی سے بھی بچانا اور گناہوں پر پردہ ڈال دینا. اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے ہمیں معاف کرنا. یہ ان کے صفات ہے کن کے؟ جو متقی ہیں اور جو جنت میں جائیں گے، جنہیں حوریں ملیں گی، جنہیں جنت میں نہریں ملیں گی، باغیچے ملیں گے،
محلات ملیں گے، اللہ کی رضامندی ملے گی. ان کی صفات کیا ہے دنیا میں؟ جو اللہ سے ہمیشہ ایک ہی مطالبہ رکھتے ہیں. زندگی میں ہر سانس میں ان کے پاس یہی طلب ہوتی ہے، یہی تڑپ ہوتی ہے، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جنتی اور متقی لوگوں کے صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس بات کا راگ الاپتے رہتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ رجز رہتا ہے، یہ ورد رہتا ہے، یہ تڑپ رہتی ہے، یہ دہائی رہتی ہے، یہ پکار رہتی ہے، یہ درخواست رہتی ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لائے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیرے آگے سرنڈر ہونے کے لیے، تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، تیرے آگے جھکنے کے لیے ہم ایمان لائے، لہذا ہمیں بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری معافی فرما دے. اور اس آیت کے اندر ایک اہم چیز کا تذکرہ ہے اور وہ وسیلے کا. وسیلہ 3 قسم کا ہے. پہلا وسیلہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے ہم دعا مانگے، اے اللہ آپ غفار ہیں ہمیں ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ غفور الرحیم ہیں ہمیں بخش دیجیے. تو اللہ کا نام لیا جائے اور پھر اسی سے وسیلہ بھی لگایا جائے کہ اللہ آپ رزاق ہیں ہمیں رزق دے دیجیے، اے اللہ آپ الوکیل ہیں ہماری بگڑی بنا دیجیے. اللہ کے نام کا وسیلہ، اللہ کے صفات کا وسیلہ، اللہ کے صفات کا وسیلہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو دوسرا وسیلہ ہے کسی نیک آدمی کے ذریعے دعا کروانا. جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینے میں قحط سالی آئی تو انہوں نے دعا کروائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہہ کر کے یا ربنا انا كنا نسقي على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنبیک، اے اللہ کہ ہم جب بارش سے محروم ہوتے تو ہم ہمارے نبی کے ذریعے آپ سے بارش طلب کرتے تھے اور آپ ہمیں بارش برسا دیتے تھے، لیکن اب ہمارے نبی نہیں ہیں، اب ہمارے نبی نہیں ہے دنیا میں، باطل عقیدے کی جڑیں کاٹ دی یہاں پر کہ نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں، ہر مجلس میں آتے ہیں، ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، یہ سارے عقیدے ختم کر دیے دنیا میں. کیا کہا؟ اے اللہ اب ہمارے نبی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، اب ہم ان کے چچا کے ذریعے آپ سے وسیلہ لگا کر کے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بارش برسائیں. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی. یہاں پر ایک نقطہ قابل غور یہ ہے کہ اس وسیلے میں ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جائے گا کہ اے اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے، ان کی ذات کے ان کے توسل سے، ان کے توسط سے آپ بارش دے دی، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام. اگر ذات سے وسیلہ لگانا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی حضرت عائشہ کے حجرے میں، ان کی ذات موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، آپ کا جسم اطہر موجود تھا، اور وہ جو کا تو محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا. تو ذات سے توسل نہیں کیا جائے گا. وسیلہ کیسے لگایا جائے گا؟ ان سے درخواست کی جائے گی کہ آپ دعا کریں، آپ نیک ہیں آپ دعا کریں. تو ذات سے توسل اور دعا کرانے میں بہت بڑا فرق ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذات سے وسیلہ لیا جائے، اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے، ان کے نیکی سے، ان کے ذات سے ہماری دعا ہو، یہ بات ہے. دعا کروانا کسی سے یہ وسیلہ ہے. تو 2 وسیلے ہو گئے، اور تیسرا وسیلہ یہاں اس آیت میں ذکر ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. یہاں کیا کہہ رہے ہیں مومنین بندے؟ اے اللہ ہم ایمان لائے، ایمان لانے میں ساری چیزیں داخل ہیں، نیک اعمال، صدقہ و خیرات، نماز روزہ حج زکات سب ایمان میں شامل ہے. اے اللہ ہم ایمان لائے، لہذا ہمارے اس عمل کی بنیاد پر اگر یہ ہمارا عمل تیری رضا کے لیے ہے تو ہمیں بخش دے. تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگانا یہاں پر لگایا گیا ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، ہم نے بت پرستی کو چھوڑا، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، جتنے معبود دنیا میں پائے جاتے ہیں باطل
سب کے خلاف ہم نے عالم میں بغاوت بلند کیا، سب کا انکار کیا، آپ کا اقرار کیا، ایک ذات واحد کا اقرار کیا، لہذا ہمیں بخش دیجیے۔ تو یہاں پر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے بنی اسرائیل کا کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، اس پر آ کر ایک چٹان پڑ گئی، بارش ہو رہی تھی، طوفان تھا۔ 3 لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تینوں نے کہا کہ چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنا وسیلہ لگا کر۔ ایک نے کہا اے اللہ، مجھے ایک عورت نے بلایا تھا، خوبصورت تھی، اونچے نسب والی تھی، برائی کے لیے گئی تھی، میں نہیں گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس کو برائی کے لیے گیا تھا، اس نے مجھے ڈرایا، اللہ کے تیرے خوف سے میں بچ گیا، میں باز آ گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کا بہت خیال کرتا تھا، ان کا پیٹ جب تک نہیں بھرتا نہ میں اپنا پیٹ بھرتا تھا نہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک ساتھی نے ایک وسیلہ لگایا، اور ان کے وسیلہ لگانے سے چٹان کے منہ سے وہ پتھر ہٹ گیا، وہ آزاد ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی وسیلے کی بحث آ رہی ہے کہ اے اللہ، ہمارے نیک اعمال کے وسیلے سے ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ 3 وسیلوں کے علاوہ چوتھا وسیلہ نہیں ہے، 3 وسیلے ہی جائز ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے وسیلے کے طریقے ہیں سب جائز نہیں اور حرام ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے۔ نار یہ جہنم کی آگ کا ایک نام ہے، ویسے تو جہنم کے بہت سارے نام ہیں۔ سعیر جہنم کا نام ہے، لظا جہنم کا نام ہے، بھڑکنے والی آگ، شعلوں والی آگ، گرم آگ، جھلسا دینے والی آگ، کالی آگ، یہ سب جہنم کے ناموں میں سے یہاں پر ایک نام ذکر ہو نار۔ اور یہ نار یہ حقیقی آگ کا نام ہے، حقیقی آگ کا نام، اور اس سے بچ جانا یہ ایک انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا یہ اعزاز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اس نے حقیقی کامیابی حاصل۔ میری اور آپ کی عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں، قربانیاں، اپنے نفس کو مارنا، حقوق نبھانا، جو نفس کو بھاتی چیزیں ان کی قربانیاں دینا، سب کی وجہ کیا ہے؟ جہنم سے بچنا۔ تو یہاں پر اسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ چیز تم کر لے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچا دیے جاؤ، تو سچی کامیابی تمہارے ہاتھ لگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ بنیادی باتیں اس ایک آیت کریمہ میں ہمیں معلوم ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن متقی بندوں کی صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ سے ہمیشہ مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پردہ پوشی فرمائے، اور جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔